اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے شکر کا ادا کرنا ایک ناممکن سی چیز ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک نعمت کا بھی ساری زندگی سر سجدے کے اندر رکھ کر ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا شکریہ کا۔ ایک ہے شکر ادا کرنا، ایک ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا۔ شکر تو بہت آگے کی چیز ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا محاسبہ بھی نہیں کر سکتا کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں دی، گن ہی نہیں سکتا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جن نعمتوں کے ساتھ اللہ نے انسان کو نوازا ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الرحمن، اس سورت کے اندر اللہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورج کو دیکھو مشرق کی طرف کس طرح نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تیرا رب سورج کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے جی۔ کس طرح اس نے مارا جل بحرین یلتقیان، کس طرح اس نے پانیوں کو چلایا ہوا ہے۔ لیکن وہاں اللہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے ایک ایسی نعمت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جس کا نام موت ہے۔ موت بھی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت۔ کوئی اس کا انکار نہیں۔ اور یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا منکر بھی کوئی نہیں۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، جب مل جائے تو لوگ کہتے ہیں فلاں پیر نے دیا، فلاں بزرگ نے دیا، فلاں حضرت کی نظر کرم ہے۔ انکار ہو رہا ہے۔
کہ فلاں دربار کے اوپر میں نے دیکھ چڑھائی تھی، نظریں گرم ہوئی ہے، دولت آ گئی۔ تندرستی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں اور کوئی نذرانے وغیرہ غیر اللہ کے نام پہ پیش کرتا ہوں تو ٹھیک ہوتا تو کہتا ہوں فلاں بزرگ کو حضرت نے کرم کر دی ہے۔ لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر نعمت اس کی نسبت کسی اور کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن موت ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کا ممکن ہی کوئی نہیں۔ آپ ساری دنیا دیکھیں، یہ کہنے والے تو مل جائیں گے کہ یہ زندگی بزرگ نے بخشی ہے، تندرستی فلاں دربار سے ملی ہے، کبھی یہ کہنے والا نہیں ملے گا کہ فلاں حضرت نے دعا کی اور موت آ گئی، فلاں بابے کے حکم سے منع ہے۔ جب بھی کسی کے اوپر موت کا فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح باقی اللہ کی نعمتیں ہیں، موت بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ جب موت اللہ کی نعمت ہے تو پھر اس نعمت سے کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ باقی نعمتوں کے اندر کچھ نہ کچھ ضروری ہے، نہیں ہے کہ اللہ ہر کسی کو دولت سے نوازے، کسی کو دولت والی نعمت دی، کسی کو نہیں، کسی کو قرآن کی نعمت دی، کسی کو نہیں، کسی کو اولاد والی نعمت دی، کسی کو نہیں، مختلف چیزیں کسی کو مل جاتی ہیں، کسی کو نہیں ملتی۔ نہ ملنے والوں کے صبر کی وجہ سے اللہ درجات بلند کرتے رہتے ہیں، اور ملنے والوں کے شکر سے اللہ ان کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں۔ دونوں طرفوں میں رب کے ہاں عزت تو ہے، لیکن جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ ہے انبیاء کی موت۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے اوپر موت نہیں آتی، پیغمبر وصال کر جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں۔ نہیں، غلط۔ ہر نبی کے اوپر موت ہے، اس لیے کہ موت اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے، اور نبی نعمت سے محروم نہیں ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قرآن مجید ہے، میرا پیغمبر آپ بھی عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ لفظ موت کو یقین سے اللہ نے تعبیر کیا، یقین وقت پورا ہو جائے آپ بھی عبادت کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ یوں ٹیک لے کے سہارا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جنات جو ہے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں جی، اور اسی کے اوپر یہ آپ کو موت آ گئی۔ وہی موت پیغمبر کھڑا ہوا، وہ ٹیک سے جب دیمک لگا اس نے اس کو ختم کیا۔ جن بھی پریشان حضرت سامنے کھلو رہے، نہ جانتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کچھ کہیں گے، بس سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جنوں کو بھی پتا نہیں چلا کہ حضرت کے اوپر موت آ گئی ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں۔
وہ دیمک نے نیچے سے کھایا، لکڑی گری، اللہ کا پیغمبر گرا۔ اس وقت جن کہنے لگے مالا بسو فی العذاب المہین، ہمیں پتا ہوتا پیغمبر پہ موت آ گیا، ہم تو اس مصیبت میں نہ پھنسے رہتے، ہم تو پیغمبر کے ڈر کی وجہ سے کام کر رہے تھے۔ ہر پیغمبر کے جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، کوئی بھی پیغمبر اس موت والے فیصلے سے نہیں بچا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے اور میرے رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے، جتنی بھی اس نے مخلوقیں پیدا کی ہیں، ایک اللہ کی ذات کے علاوہ ہر مخلوق کے اوپر موت برحق ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1,24,000 پیغمبروں کا خادم، اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ اس سے بھی آگے چلے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالنے والا، اس کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ موت۔ بعض علماء نے یوں تک لکھ دیا کہ قیامت کے دن اللہ موت کو بھی موت دے دیں گے۔ جب موت کے اوپر موت آئے گی تو پھر اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہ؟ اس وقت دیکھو اس طرف چلا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ موت کا حق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اعلان کیجیے انک میت و انہم میتون، میرا پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے اور آپ کے دشمنوں نے بھی مرنا ہے۔ موت تو آنی ہے۔ موت سے پاک ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کے بعد ہر کسی کے اوپر کیا ہے؟ چاہے وہ پیغمبروں کی ذات ہو، چاہے وہ پیغمبروں کی جماعت ہو، چاہے وہ اولیاء کی جماعت ہو، جی، چاہے وہ مفسرین کی جماعت ہو، محدثین کی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، موت ایک نہ ایک دن آ کے رہ نہیں رہے۔ اسی لیے 9 اور 10 ہجری کے جو سال تھے میرے مرشد قریب جناب محمد رسول اللہ کے، آپ کے جذبات سے، آپ کے احوال سے، آپ کے اقوال سے یہ اشارے سمجھ آنے لگے تھے کہ آپ کی موت کا وقت کیا آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ جب یہ سورۃ النصر نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورۃ نازل ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب یہ سورۃ نازل ہوئی، جی میرا پیغمبر اللہ نے آپ کو فتح مبین دے دیا، لوگ اسلام کے اندر گروہ در گروہ داخل ہونے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے کو ہے، میری موت کا پیغام ہے اس صورت کے اندر، جی۔ تو جبرائیل نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہے۔ پریشان ہونے والی یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، آخرت کی زندگی دنیا سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی لیے کبھی حدیث کا مطالعہ کیا جائے، کبھی حدیث کو دیکھا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے مرشد کے صحابی ہیں حضرت معاذ، یہ فقط بندہ ہے جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. جی ساری دنیا کس سے محبت کرتی ہے؟ رسول اللہ سے. اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ معاذ میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. کیا لوگ تھے، سبحان اللہ. چھوٹی سی عمر ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی عمر نہیں ہے، چھوٹی سی عمر. جی سبحان اللہ. میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ حضرت معاذ سواری کے اوپر ہے، میرے مرشد ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں. پیر بھی نہیں ہونا چاہیے، پیر ایسا ہونا چاہیے. آج کل ساڑھے پیر ہی ہیں، آپ راڈوا ہوتے تھے، مرید بیچارے سیکلہ ہوتے. نذرانہ دینے والے نذرانہ چھوڑ دینے تو بھی دینا، یہ بیچارے پٹرول تو بھی بازار ہو جائے. پیر صاحب دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم کر دے، یہ تیرے حال تے رحم کرنا تو انہوں کنے دینا ہے. ایسا پیر دیکھنا ہے تو میرا مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں پیر کیسا ہے. آپ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، چلتے 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 مدینے سے باہر نکل گئے. سبحان اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری. آپ ساتھ ساتھ حضرت معاذ کو سمجھاتے جا رہے ہیں، معاذ ایسی کام نہیں کرنا، معاذ ایسی کام نہیں کرنا، معاذ ایسی کام نہیں کرنا، معاذ ایسی کام نہیں کرنا. آخر میں آپ نے فرمایا او معاذ، ہو سکتا ہے تو اگلے سال آئے، میری مسجد تو نظر آئے گی لیکن میں محمد تجھے نظر نہیں آؤں گا. میری مسجد تو نظر آئے گی لیکن میں محمد او قبری، میری قبر تو نظر آئے گی لیکن میں محمد تجھے نظر. پتہ نہیں یہ حدیثاں پڑھتے نہیں جاتے یا لوگاں تو ڈر کے سناتے نہیں آگے چلے بند نہ ہو جان، وظیفے بند نہ ہو جان. جی حضرت معاذ کو آپ فرما رہے ہیں حدیث کے اندر، آپ نے فرمایا معاذ کو اگلے سال آئے گا، میری مسجد تو دیکھے گا لیکن میں محمد کو نہیں دیکھے گا. جس طرح حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر میرے مرشد نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. اوے لوگوں میں محمد سے حج کے مسائل سیکھ لو. حج کے مناسک کیا کر لو، مجھ سے سیکھ لو. حج کے مسائل مجھ سے کیا کرو، سیکھ لو. حج کا طریقہ میں محمد سے کیا کرو، سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو. ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. پچھلی حدیث کے اندر تھا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ تو مجھے نہ دیکھ سکے، اس حدیث کے اندر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بولتے ہیں کہ میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. مطلب کیا، مطلب کیا، موت کے بعد، موت کے یار موت کے بعد تو حالات نہ پتا ہوئے. آٹا جنہیں مسلک بڑے دیوبندی وہابی شیعہ مرزئی فلاں فلاں یہ مذہب ہے، یہ مذہب بڑی مکمک جان. موت کے بعد تو حالات نہ پتا ہوئے کیڑے سچے نے کیڑے جھوٹے نے. جی کنہاں نوں سزا ہوندی پئی ہے، کنہاں نوں جزا ملدی پئی ہے، کیڑے جنت وچ گئے نے کیڑے جہنم وچ گئے نے. کدی کسی پیر کو تے تو یار فیصلہ کر کے دے، کسی بزرگ کو تو کوئی فیصلہ کر کے دے. جی اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے لیکن عالم الغیب، عالم الغیب جی عالم الغیب ہون پتہ ہوے قبر وچ کیڑی جماعت نوں کٹ پیندی پئی ہے لوکی او کم چھڑنا جی چھڑ دیں نہ چھڑ دیں. جی اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب صرف کون ہے. جی جب موت آ جاتی ہے تو دنیا کا معاملہ ختم. دنیا کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے، دنیا کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اگر دنیا کے معاملات باقی ہوں تو بھی پتہ ہونا چاہیے کیڑی جماعت کامیاب ہے. بندہ دے پیچھے ٹر پوے، بندہ دے پیچھے نہیں کرے ٹر پوے. اسی لیے میں مرشد نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا اوے
کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس، اور دوسری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی سنت۔ جی جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اللہ 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 اللہ، پتہ چلتا ہے موت کے بعد دنیا سے نہ واقفی ہی نہ واقفی ہے، دنیا سے کوئی واقفیت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا جی ہر مرنے والے کے عمل جب موت آتی ہے عمل ختم۔ عمل کیا کہتا ہے؟ جی مردے کی نماز ہے، بول رہے مردے کی نماز، روزہ، حج، زکات، جی بندہ مر گیا کو دب دے کو ٹریکچر کمانا تے آئی جاندے نے پورے تے ہے جی ہے او تے او تے بیچارہ غسل بھی نہیں کر سکتا، ساری زندگی اپنا ستر چھپا چھپا کے رکھنے والا، لوگوں کی نظر نہ پوے، اللہ اللہ اپنے کردار کی حفاظت کرنے والا پھٹے دے اوتے پیا ہوندا ہے۔ لوگ کیسیاں لے کے کٹتے پہنے وڑتے پہنے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ساری زندگی سطر کی حفاظت کی ہے، میرے سطر کو ہاتھ نہ لائیو، میرے سطر کے اوتے نظر نہ پائیو، کہہ سکتا ہے؟ نا جی نا جی نا۔ اسی لیے مردے کے اوپر کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مجھے نے فرمایا تھا موت آ جانے کے بعد سارے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین بندے ایسے ہیں جن کا عمل جاری رہتا ہے۔ تین عمل ایسے ہیں جن کے عمل جی بات تو باتوں نصیحت کے لیے ہے جی، اس کو ضرور سنیے اور اپنے پلے بھی باندھیے گا، کسی نہ کسی حصے میں یہ ضرور عمل کیجیے گا۔ جی بندہ دنیا سے چلا گیا لیکن عمل کیا ہے؟ جاری ہے۔ ثواب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نظام کے اندر لکھا جا رہا ہے جی۔ پہلا بندہ ہو جی جس کو اللہ نے اولاد دیا ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے 5 وقت کا نمازی بنایا، اپنی اولاد کو کیا بنا دیا؟ نمازی بنا دیا، قرآن پڑھا دیا۔ ضروری نہیں کہ حفظ نہیں کروائے، ضروری نہیں ہے کہ مولوی بنائے، ضروری نہیں ہے کہ خطیب بنائے، مدرس بنائے، نا 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 نا، 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دیا جی۔ حلال اور حرام کی تمیز سکھا دی، او میرے پترا اے حلالی، او میرے بچیا اے حرامی، کسی کے نال دھوکا نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی نو داڑ نہیں اڑانا، کسی دی زمین نہیں اڑپنی، کسی دا بندہ نہیں اڑپنا، کسی دے نال نہیں کرنا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا جی۔ موت کے بعد ہر عمل بند ہو جائے گا لیکن اس کی نیک اولاد والا عمل جاری جی۔ نیک اولاد عمل اولاد میں کی ثواب اس کو ملتا رہے گا، ثواب کس کو ملتا رہے گا؟ باپ کو ملتا رہے گا جی۔ دوسرا بندہ وہ اولاد نہیں تھی، کیا اولاد ہے زندگی کوئی ایڈی چاچی نہ نکلی جی، کیا اولاد ہے ہی کوئی نہیں جی، کوشش کرتا رہا جی، پڑھتے پڑھتے عالم بن گیا، مولوی بن گیا، اللہ 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 جی۔ کسی کو علم سکھا دیا، کسی کو کیا کر دیا؟ کو قرآن دی قائد سکھا چھڑی، اس نے نبی دے فرامین سکھا چھڑے جی۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی کیا دیتا رہا؟ تعلیم دیتا رہا جی۔ اپنے شاگرد بنا لیے، اللہ 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 اللہ۔ کسی کو اس نے علم سکھا دیا، کسی کو علم پڑھا دیا، کسی کی زندگی بدل دی، کسی کو نمازی بنا دیا، کسی کو زکات دینے والا بنا دیا، کسی کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا۔ ایسا بندہ بھی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا نام عمل بھی اس کے اندر بھی نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ لکھی جاتی ہیں جی۔ خود تو دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس کا جو شاگرد آ کے بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ اسے بھی کیا دے رہے ہیں؟ حصہ دیتے جا رہے ہیں۔ تیسرا بندہ جی بڑا امیر آدمی ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، دل میں خیال آیا چل یار کوئی انگلش شعرا بنا دیا، کوئی مسجد بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی غریب کے یتیم
موت خرچ کرنے لگ گیا. جی اللہ مسجد بنا کے چلا گیا, مدرسہ بنا کے چلا گیا, جی رستے کے اوپر کشارہ بنا کے چلا گیا. لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں, دھوپ سے بچ جاتے ہیں, سردی میں سردی سے بچ جاتے ہیں. اللہ ایسا بندہ بھی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا عمل بھی کیا رہتا ہے, جاری رہتا ہے. جی موت کے ساتھ ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے الا ثلاثون, مگر 3 بندوں کے عمل کیا رہتے ہیں, جاری رہتے ہیں. آج ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے کہ نہیں, جی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کے عمل کرنے چاہیے تاکہ میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن میری نیکیاں جاری رہے. سنا یہ جا رہا تھا موت ایک ایسا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جہان بدل جاتا ہے, نظام بدل جاتا ہے, حکم بدل جاتا ہے. اللہ یہی موت انبیاء کی اوپر بھی آتی ہے, یہی موت کل قیامت کے دن فرشتوں کے اوپر بھی آ جائے گی, یہی موت جنات کے اوپر بھی آ جائے گی. موت سے پاک صرف کون ہے؟ موت سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے. باقی ہر چیز کے اوپر کیا آ جائے گی, موت آ جائے گی. ہاں میرے رب کے بعد وہ موت سے ہستی بڑھ سکتی تھی تو میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ تھے, لیکن انہیں بھی اللہ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور میرا سونا آپ بھی موت کی عبادت, آپ بھی موت کا کیا کرتے رہیں, اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. موت اللہ کی نعمت ہے اور اللہ انبیاء کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتا. جی لوگوں, موت عیب نہیں ہے, موت کوئی تانا نہیں ہے, موت کوئی دینا نہیں ہے. موت اللہ کی طرف سے بولتے ہیں, موت اللہ کی طرف سے کیا ہے, موت اللہ کی طرف سے کیا ہے, محنت ہے. اسی لیے میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے آخری سال 9 ہجری 10 ہجری والے سال آپ کے جذبات سے, آپ کے اقوال سے, آپ کے احوال سے جی موت کی خوشبو آنے لگی تھی. اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا او معاذ, سبحان اللہ, واجی ہمیں سے میں نے چلائی تھا کہ حضرت معاذ کو آپ نے کیا کیا تھا, کھڑا کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا او معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا, تو آئندہ سال جب میری مسجد کے اندر آئے گا میری مسجد تو دیکھے گا لیکن میں محمد کو نہیں دیکھ سکتا, میری قبر کو دیکھے گا لیکن میں محمد کو نہیں دیکھ سکے گا. اسی لیے میرے مرشد کریم نے جب آخری خطبہ جمعے کا دیا تو آپ نے فرمایا تھا اے لوگو ان عبدا خیرہ اللہ نے ایک بندے نے اختیار دیتا ہے دنیا میں رہنا چاہنا ہے یا میرے کو لانا چاہنا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اس بندے نے کی فیصلہ کیتا, آپ نے فرمایا انہیں آخرت کی جان کا فیصلہ کر لیا. جی سارے صحابہ خاموش ہیں. ابو بکر صدیق رونے لگے, ابو بکر صدیق کیا کرنے لگے, رونا پوچھا بابے رو کی ہو گیا, رونا پتا ہے رسول اللہ کے بندے کی گل کی تھی, رسول اللہ کے بندے کی گل کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, رسول اللہ نے بندے کی گل کی تھی تو ابو بکر صدیق کیوں روندے پے؟ پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر تم کیوں رو رہے ہیں, کیا ہوا تجھے؟ رسول اللہ نے ایک بندے کی بات کی ہے. ابو بکر صدیق نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کس سے پوچھ سکتا ہے, تمہیں پتہ نہیں اللہ کس سے پوچھ سکتا ہے. اللہ نے تو اپنے نبی سے پوچھا, یہاں تو رسول اللہ کی جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, میں نہیں پتا کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا اور لوگوں ساری کھڑکیاں سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو الا ابا بکر, صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ بھی کیا تھا, موت کا اشارہ بھی تھا اور ابو بکر کی خلافت کی طرف بھی کیا تھا, رسول اللہ کا اشارہ تھا. ساری کھڑکیاں بند کر دو, صرف ابو قحافہ کے بیٹے کی کھڑکی اور دروازہ کھلا رہے گا. جی لوگوں باتیں بہت ساری ہیں, انشاءاللہ کا جمعہ یہی موضوع آگے لے کے چلیں گے. اگر آپ پر وقت تشریف لے کے آئیں, موت سے پاک ذات صرف کس کی ہے, کس کی ذات ہے,
اور اللہ کے سوا ہر مخلوق کے اوپر کیا ہے؟ موت ہے. اس مخلوق کے اندر چاہے کوئی اونچے قد والا بندہ ہو، چاہے کوئی چھوٹے قد والا بندہ ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو اجمی ہو، جی وہ کون سی بھی اللہ کی مخلوق ہو، ہر مخلوق کے اوپر کیا آئے گی قیامت تک؟ موت. اور موت سے بات صرف کس کی ہے؟